بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنین ٹی وی کی طرف سے تمام دوستوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے السلام علیکم، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ حسنین ٹی وی کا مقصد اپنے پیارے دوستوں اور ناظرین کے لیے مفید معلوماتی اسلامی ویڈیوز بنانا ہے جن سے ہمیں اپنے اسلاف اور اپنی اقدار کا علم ہو۔ ناظرین، حسنین ٹی وی کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں ہمیں حاصل۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اسلامی نالج گین ہوتا ہے، ہمیں اسلامی علم حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان بزرگوں کے کردار کی جو خوشبو ہے اس سے ہماری اپنی زندگی مہک اٹھتی ہے۔ تو ان ویڈیو کو مس نہیں کیجیے گا، مکمل آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ آخر میں کچھ نہ کچھ آپ کو سبق ضرور حاصل ہوگا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے والد محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے تقوی اور طہارت کی مثال نہیں ملتی۔ ایک سیب کھانے کی قیمت ادا کرنے کے لیے انہوں نے جو مشقتیں اٹھائیں اور جو شرائط پوری کرنی پڑی، وہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کوئی بھی حصہ مس نہیں کرنا، تاکہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے کردار سے فیض و برکات حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہو، آمین بجاہ النبی امین۔ دریا کا بہتا ہوا صاف و شفاف پانی دل و دماغ کو دنیا کی علائشوں سے پاک رکھنے کے لیے نغمہ اصلی سنا رہا تھا۔ کئی دن جذب کے اسی عالم میں گزر گئے۔ نوجوان دنیا اور مافیہ سے بے خبر مراقبے کی منزلیں طے کرتا رہا۔ بالآخر روح کا سفر جاری رہا، مگر جسم تھک گیا۔ نوجوان نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا، ہر طرف ایک بھوک کا عالم تھا۔ نوجوان کو شدت سے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دور تک نظریں دوڑائیں۔ قرب و جوار میں انسانی آبادی کے آثار تک ناپید تھے۔ سرمستی عشق اسے کہاں لے آئی؟ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آسمان کی جانب نگاہ کی، ایک صابر و شاکر بندے کی طرح۔ پھر اچانک اس کی نظر دریا میں بہتے ہوئے ایک سیب پر پڑی۔ رازق عالم کی رزاقی پر اس کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ وہ تیزی سے جھکا اور اس نے سیب کو پانی سے نکال کر کھا لیا۔ پھر بآواز بلند خالق کائنات کا شکر ادا کیا، الحمدللہ۔ سیب کھانے کے بعد بھوک سے کسی حد تک نجات مل گئی، اور نوجوان اس حسن اتفاق کو دست غیب کی کار فرمائی سمجھ کر مطمئن ہو گیا۔ مگر کچھ ہی دیر بعد یکایک اس کے ذہن میں ایک اندیشے نے سر ابھارا، یہ سیب کسی کی ملکیت تو نہیں تھا؟ اس خیال کے آتے ہی نوجوان مضطرب ہو گیا، اور اس کے نور چہرے پر وحشت سی برسنے لگی، جیسے اسے کسی نے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ کیا تو نے سیب کے مالک سے اسے کھانے کی اجازت مانگی تھی؟ کسی نے پکار کر کہا۔ نوجوان نے گھبرا کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ نوجوان ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ چند لمحوں بعد اسے وہی آواز پھر سنائی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذہنی کشمکش وحشت میں تبدیل ہو گئی۔ نوجوان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں، اسے پکارنے والا کون ہے۔ آخر بہت دیر بعد اس پر یہ راز فاش ہوا کہ یہ آوازیں کسی غیر کی نہیں، خود اسے اس کا ضمیر پکار رہا ہے۔ پھر یہ خلش اسے برداشت نہ ہو سکی، اور وہ بے اختیار دریا کی سمت میں روانہ ہو گیا جہاں سے سیب بہہ کر آیا تھا۔ نوجوان تیزی کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتا رہا، اور قدم قدم پر دعا مانگتا رہا کہ سیب کے مالک سے ملاقات ہو جائے اور اس سے اس بددیانتی کی معافی مانگ سکے۔ کافی طویل سفر تھا۔ کئی وقت کے فاقوں سے نیم جاں مسافر تھکتا جا رہا تھا کہ اسے سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا۔ نوجوان کو اپنے ڈھال جسم میں تازگی کی ایک لہر سی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سیب کے کچھ درخت پانی پر چکے ہوئے تھے۔ نوجوان کو یقین آ گیا کہ جس سیب نے کچھ دیر کے لیے اس کے شکم کی آگ کو سرد کیا تھا، اس کا تعلق اسی باغ سے تھا۔ نوجوان نے باغ میں کام کرتے ہوئے مزدوروں سے پوچھا، اس باغ کے مالک کون ہیں؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مزدور نے نوجوان کو ٹھہر کر انتظار کرنے کے لیے کہا، اور خود باغ کے ایک گوشے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باغ کا مالک نظر آیا، جو کہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ کیسے آئے نوجوان؟ بوڑھے شخص کا لہجہ نہایت شگفتہ تھا۔ مجھ سے کوئی کام ہے؟ نوجوان باغ کے مالک کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک سیب پانی میں بہتا نظر آیا۔ مجھے اس وقت شدت کی بھوک محسوس ہو رہی تھی، نتیجتاً میں نے سیب اٹھا کر کھا لیا، مگر اب میں اپنے ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ باغ کے مالک نے بڑی حیرت کے ساتھ نوجوان کی گفتگو سنی۔ کچھ دیر تک غور کرتا رہا، پھر نوجوان سے مخاطب ہوا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں اپاہج نہیں ہوں، ورنہ آپ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لیتا۔ نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں عرض کیا۔ بوڑھا استفہامیہ نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہاری اس بات کا مفہوم نہیں سمجھا، ذرا وضاحت سے اپنا مقصد بیان کرو۔
میرا مطلب یہ ہے کہ بزرگ کہ جب انسان کے دست و پا صحیح سلامت ہوں تو اسے اپنے جرم کی سزا برداشت کرنی چاہیے۔ نوجوان نے ٹھہر کے مدھم آواز میں کہا، میں جانتا ہوں کہ مجھ میں ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت ہے، مگر چونکہ میں نے نادانستگی میں ایک جرم کیا ہے، اس لیے اب اس سیب کی قیمت بازار کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ آپ طے کریں گے وہی قیمت دل سے تسلیم ہوگی، اور میں بے رضا و رغبت اسے ادا کروں گا۔ اس کے بعد خدا کے یہاں میرے ذمہ آپ کا کوئی حساب باقی نہیں رہے گا۔ باغ کے مالک نے سر سے پاؤں تک دوبارہ نوجوان کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیا، پھر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، نوجوان، میرا تمہارا حساب برابر ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نوجوان نے حیرت سے باغ کے مالک کی طرف دیکھا، اور ایک معمولی چیز کی قیمت کی ادائیگی کے لیے پیشگی شرائط؟ اس نے سوچا مگر زبان سے کچھ نہیں بولا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم 1 ماہ تک مسلسل میرے باغ کے درختوں کو پانی دو گے، یعنی مزدوری کرو گے۔ باغ کے مالک نے اپنے شرائط کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب تم میری مرضی کے مطابق اس کام کو تکمیل تک پہنچا دو گے تو پھر میں اپنی دوسری شرط بیان کروں گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہوئی تو میدان میں حشر تک تم میرے قرضدار رہو گے۔ آپ مطمئن رہیں، خدا نے چاہا تو میں بحسن خوبی آپ کی یہ شرائط پوری کروں گا۔ نوجوان نے کسی تعامل کے بغیر جواب دیا۔ باغ کے مالک نے ایک بار پھر حیرت بھری نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھا، تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ 1 ماہ کی شدید محنت و مشقت ایک سیب کی قیمت کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ بہرحال آپ کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو میرے جرم کا یہ داغ کس طرح مٹے گا؟ باغ کے مالک پر کچھ دیر تک حیرت و سکوت کی کیفیت طاری رہی، پھر نوجوان کو مخاطب کر کے بولا، اب تم اپنا کام شروع کرو، 1 ماہ بعد ملاقات ہوگی۔ 1 ماہ کی شدید محنت کے بعد جب نوجوان نے باغ کے مالک کی اس شرط کو تکمیل تک پہنچایا تو وہ جہاں دیدہ شخص ذمہ داری کے احساس پر حیران رہ گیا۔ نوجوان کی پیشانی پسینے سے تر تھی، مگر اس کے ساتھ اس سجدے کا وہ نشان بھی جھلک رہا تھا جو اس بات کی گواہی تھی کہ نوجوان نے اپنے ماہ و سال کس طرح گزارے ہیں۔ بوڑھے کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار نہیں کیا۔ اب آپ مجھے اپنی دوسری شرط بتائیں۔ نوجوان کے لہجے میں بیزاری نہیں، بے قراری تھی۔ وہ جلد از جلد باغ کے مالک کا قرض ادا کر دینا چاہتا تھا تاکہ اسے اپنی ریاضت میں ذہنی یکسوئی اور قلبی سکون حاصل ہو سکے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ باغ کے مالک نے انتہائی سرد لہجے میں نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نوجوان بوڑھے شخص کی دوسری شرط سن کر حیران رہ گیا۔ آپ مجھے جانتے تک نہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا نسب نامہ کیا ہے، کس کردار کا مالک ہوں، میرا ذریعہ معاش کیا ہے، ان تمام باتوں کو جانے بغیر آپ نے اس قدر اہم فیصلہ کس طرح کر لیا؟ ایک بار پھر نوجوان کی سوچ اور گفتگو نے باغ کے مالک کو متاثر کیا، مگر وہ اپنی شرط پر قائم رہا۔ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ نوجوان نے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، اب آپ کی صاحبزادی سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، مگر شادی سے پہلے میں تمہیں اپنی بیٹی کی عیب بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ باغ کا مالک بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میری لڑکی پیدائشی بدصورت ہے، جسے گردش تقدیر نے اپاہج اور اندھا بھی بنا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر بڑا شخص نوجوان کے چہرے پر اپنی دوسری شرط کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ نوجوان نے فوری طور پر بوڑھے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس عجیب و غریب شرط پر غور کرنے لگا، پھر اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اے رب جلیل، اپنے اس حقیر نادواں بندے کی دستگیری فرما۔ پھر وہ باغ کے مالک سے مخاطب ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری غلطی اسی وقت معاف ہو سکتی ہے جب میں آنکھوں کی روشنی سے محروم آپ کی بدصورت اپاہج لڑکی سے شادی کر لوں؟ سوال یقیناً بہت پیچیدہ تھا، جس کا باغ کے مالک کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، مگر صورتحال اس قدر الجھ گئی تھی کہ اب بڑے شخص کا اپنی بات پر قائم رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ ممکن ہے دنیاوی قانون کے اعتبار سے تمہیں میری یہ شرط بہت کڑی اور غیر مناسب معلوم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اسے جبر سمجھو، مگر میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جب تک میری دوسری شرط پوری نہیں ہوگی اس وقت تک میں تمہیں اپنا مجرم سمجھتا رہوں گا۔ نوجوان نے بوڑھے کی اس وضاحت کے بعد پھر کوئی سوال نہیں کیا، بس اس نے پرعزم انداز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے رب ذوالجلال، آزمائش کے اس راستے میں میرے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو استقامت دے، میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ آسمان سے نوجوان کی دعا کا کیا جواب آیا، یہ انسان کی ظاہری آنکھ نہ دے سکی، مگر باغ کے مالک نے اتنا ضرور دیکھا کہ اس دعائیہ کلمات کی ادائیگی کے بعد نوجوان کا چہرہ پرسکون ہو گیا۔
جیسے تائید غیبی کے سبب اس کے نفس میں یہ بوجھ اٹھانے کی طاقت پیدا ہو گئی ہو۔ اس کے بعد نوجوان نے باغ کے مالک سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ایک باپ کی اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی پاہج نابینا اور بدصورت لڑکی کو ایک خوبصورت نوجوان شوہر مل جائے۔ نتیجتاً باغ کے مالک نے شادی میں بہت عجلت کی اور دوسرے ہی دن تمام رسمیں ادا کر دی گئی۔ نکاح کے بعد بوڑھے کے چہرے سے بے پناہ مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ نوجوان کے چہرے پر بھی خوشی کی ایک ایسی جھلک نمایاں تھی جسے پہلی ہی نظر میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دونوں کے چہروں پر اپنے اپنے فرض کی ادائیگی کا نور تھا۔ بوڑھا یوں مطمئن تھا کہ اس کی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو چکا ہے، اور نوجوان اس لیے مسرور تھا کہ اس نے بحسن خوبی اپنے ایک گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ اور جب اس نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو اس طرح گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا جیسے کوئی اور لڑکی اس کی خلوت گاہ میں موجود ہو۔ باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کا جو حلیہ بیان کیا تھا، حجلہ عروسی میں موجودہ لڑکی اس سے یکسر مختلف تھی۔ روشن آنکھیں، دست و پا سالم اور پر نور چہرہ، لڑکی کے نقش و نگار پر ملکوتی حسن کا گماں تھا۔ تو نوجوان انتہائی سراسیمگی کے عالم میں باغ کے مالک اور اپنے خسر کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ بزرگ، شاید اہل خانہ سے غلطی ہو گئی۔ نوجوان بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کسی نئی آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔ کیسی غلطی اور کیسی آزمائش؟ باغ کے مالک نے مسکراتے ہوئے اپنے داماد سے پوچھا، جو سر سے پاؤں تک تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔ آپ نے اپنی دوسری شرط میں لڑکی کا جو ظاہری حلیہ بیان کیا تھا، میری بیوی اس سے مطابق نہیں ہے۔ نوجوان نے اپنی حیرت و پریشانی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا۔ باغ کا بڑا مالک نوجوان کی شدت اضطراب پر مسکرایا اور ایک شفیق باغ کی طرح بولا، اے میرے نیک بچے، وہ تیری ہی بیوی ہے۔ خالق کائنات نے تجھے اس سخت آزمائش میں ثابت قدم رکھا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ باغ کے مالک کی گفتگو میں ایک عجیب رمز تھا۔ نوجوان چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ آج وہ ایک بڑے تاجر کی شخصیت کا بالکل نیا انداز دیکھ رہا تھا۔ مگر آپ نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ میں یہ راز جاننے کے لیے سخت مضطرب ہوں۔ نوجوان کی حیرت و بے قراری کا وہی عالم تھا۔ فرزند، میں نے تم سے ہرگز جھوٹ نہیں بولا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ حرف بحرف سچ ہے۔ باغ کے مالک کے ہونٹوں پر ایک مطمئن اور آسودہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا میری بیٹی بدصورت ہے۔ تم عنقریب دیکھ لو گے کہ تمہاری بیوی کے چہرے پر دنیا داری کا غازہ نہیں۔ ایسی لڑکیاں اس معاشرے میں بدصورت ہی کہلاتی ہیں، جو اپنی شخصیت کو دنیا کے رنگوں اور لباسوں سے آراستہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی بھی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے اسلامی طرز معاشرت کے مطابق اس کی پرورش کی ہے اور اب تک کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی، اور آئندہ بھی نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں بے نور ہی رہیں گی۔ وہ اپاہج یوں ہے کہ اس کے قدم آج تک کفر و گناہ کے کوچے تک نہیں گئے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ اپنے خسر کی بات سن کر نوجوان حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں ایک پاک باز دوشیزہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کہ یہ مالک مشہور صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت سید عبداللہ بڑے زاہد اور پرہیزگار انسان تھے۔ ممنوع ایام کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہزاروں کرامات مشہور ہیں۔ حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے دختر کا خاندانی نام فاطمہ تھا، کنیت ام الخیر اور لقب ام الجبار تھا۔ یہ اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں، اور جس نوجوان سے سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تھی وہ اپنے عہد کے نامور بزرگ حضرت سید ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہی عالی مرتبت ماں باپ کی روشن ترین نشانی تھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جسے دنیا غوث الاعظم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔
ناظرین، اسلامی واقعات اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کے حالات کے بارے میں آپ کو حسنین ٹی وی سے معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ویڈیوز اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں نئی سے نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن۔ لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے حلقہ احباب میں لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور سارا خیال رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، والسلام۔